نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ عزیزان قدر، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے بے شمار احسان ہے۔ اس رب کے اتنے احسان ہے کہ ساری زندگی اس کے احسانوں کا بدلہ دینے کی کوشش کریں تو وہ نہیں دے سکتے، اور سب سے بڑا احسان اس رب کا یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ یہ سارے احسانوں سے افضل احسان ہے، بڑا احسان ہے اس رب کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ سے محبت کی۔ عزیزان قدر، آپ کی خدمت میں آج 2-3 روایات عرض کروں گا روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے حوالے سے، کہ وہاں کی حاضری میں اللہ رب العزت نے کیا اجر عظیم رکھا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در کی حاضری میں کیا بتایا ہے کہ وہاں آنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا اجر ہے، اور حضور کی بارگاہ میں اس کا کیا اجر ہے۔ اس حوالے سے عرض کروں گا۔ اس دنیا میں جو انسان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری حاضری مدینہ شریف میں ہو، اور ایک دفعہ نہ ہو، بار بار ہو۔ کچھ تو ایسے عاشق ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری زندگی ہی ان کی حضور کے در پر گزرے، آپ کے قدموں میں گزرے، اور وہیں ہی ان کی روح قبض ہو جائے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس در پر جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حج اور عمرے کی سعادت کرنے کے لیے آتا ہے اور مکہ المکرمہ سے سارے ارکان پورے کر کے بعد میں میرے در یعنی میری مسجد نبوی شریف میں آتا ہے
وہ بہت ہی عزت والا انسان ہے، بخت والا انسان ہے، بہت ہی تعریف کے لائق انسان ہے کہ جو بیت اللہ شریف سے مدینۃ المنورہ میں آتا ہے، اور جو انسان اللہ کے گھر سے ہو کر واپس چلا جاتا ہے، مدینۃ المنورہ میں نہیں آتا، وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے کہ جو مدینۃ المنورہ میرے در کی حاضری سے محروم رہتا ہے، وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے میری حیات ظاہری میں کے بعد حج کیا اور میری قبر کی زیارت کو آیا تو اس نے گویا میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان میرے وصال کے بعد حج عمرہ کرنے کے بعد میری قبر مبارک کی زیارت کرنے آئے، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر یہ ہے کہ اس نے فقط مجھے زندہ اپنے سامنے دیکھا، حیات میں مجھے اس نے دیکھا، میری زیارت کی، اتنا اجر اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہوگی، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اس روایت کو دار قطنی میں نقل کیا گیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ارادہ کر کے میری قبر کی زیارت کے لیے آئے، وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی پر صبر کرے، میں اس کے لیے قیامت والے دن گواہ اور سفارشی ہوں گا، اور جو حرم مکہ یا حرم مدینۃ المنورہ میں فوت ہو جائے وہ قیامت والے دن امن والے لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس روایت کو بھی امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مکہ المکرمہ میں اندھیرا چھا گیا اور مدینۃ المنورہ میں روشنی ہو گئی، پورا شہر روشن ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ مکہ شریف میں تھے تو وہ روشن تھا، مدینۃ المنورہ میں آئے ہیں تو یہ روشن ہے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مکۃ المکرمہ میں تھا وہ میرا گھر تھا تو وہ روشن تھا، اب مدینۃ المنورہ میرا گھر ہے اور اللہ نے میرے گھر کو روشن کر دیا، مدینۃ المنورہ کو اب روشن کر دیا ہے۔ اس روایت کو بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو عزیزان قدر، مدینۃ المنورہ میں جانا بھی بہت افضل ہے، اور وہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا بھی بہت ہی باعث برکت ہے، باعث شرف ہے، بہت ہی عظمت والی وہ گھڑیاں ہوتی ہے کہ جس وقت انسان روضہ رسول پر حاضری کے لیے جاتا ہے۔ بہت ہی قیمتی لمحے ہوتے ہیں۔ مجھ گناہ گار کے بھی چند دن، چند گھڑیاں اس در پر گزری ہے، بہت ہی خاص لمحے تھے، وہ خاص گھڑیاں تھیں، اور جو انسان وہاں جا کر چند دن گزارتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، جب تک اس کو دوبارہ اس در کی حاضری نہیں ہوتی تب تک اس کو وہ لمحے یاد آتے رہتے ہیں، بولتے نہیں ہے۔ اس قدر قیمتی لمحے ہیں وہ در مصطفیٰ کی حاضری کے۔ ایک روایت اور عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے مکۃ المکرمہ جائے اور اس کے بعد میری مسجد نبوی میں تشریف لائے، مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے، اور پھر میری قبر مبارک کی زیارت کرے، روضہ رسول کی زیارت کرے، اللہ رب العزت اس کو 2 مبرور حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس روایت کو کتاب الاتحاف میں نقل کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، روضہ رسول کی حاضری بہت ہی برکت والی ہے، شان والی ہے، عظمت والی گھڑیاں ہیں وہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روضہ رسول کی حاضری عطا فرمائے اور بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے اور وہاں ہی موت عطا فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب اور شیئر زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ رب العزت حضور کے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مدینۃ المنورہ کی حاضری عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی حاضری عطا فرمائے، اور اس کے بعد روضہ رسول کی حاضری عطا فرمائے۔ اور جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور در رسول کی حاضری سے محروم رہتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے اور در مصطفیٰ کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔